بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ آج مورخہ 21/5/2025 بروز بدھ میں آپ کی خدمت میں ایک خاص مسئلے کے تحت حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی 18/5/2025 درگاہ بگرا میں مظفر نگر، جہاں ہماری قوم کے خطیب اہل بیت جناب علامہ غضنفر عباس طوسی صاحب خطاب فرما رہے تھے ایک مجلس کو، کافی ہنگامہ ہوا اس مجلس کو لے کر۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا نے جو اس مجلس میں پڑھا، جو کہا، کیا وہ غلط ہے؟ پہلے ایک مرتبہ آپ یہ کلپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں یہ سوال اپنا دوبارہ شروع کروں گا۔ 20 سال سے شاہ مردہ میں کیا کیا آ رہا ہے؟ 6 برس میں 37 کروڑ کی نرسری کی پھلواریاں بکی ہے، جہاں 17 کروڑ پروفٹ ہے۔ یہ ننگا کرنے کا وقت آ گیا ہے، لباس کے جھانسے میں نہ آؤ۔ یہ جیسے وقت کو لوٹ کے مالدار بنے ہیں، ویسے امام کا لباس غصب کر کے عجب طرح کا آفتاب ہے، پوری قوم میں اندھیرا پھیلا رہا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے یہ ابھی کلپ دیکھی، کیا مولانا نے کوئی بیجا سوال کیا، ناجائز سوال کیا؟ اگر وہ درگاہ شاہ مردہ کی کمیٹی سے جو نقلی عہدیداران قابض بیٹھے ہیں ان سے حساب مانگ رہے ہیں، درگاہ شاہ مردہ اللہ کا مال ہے، وقف پراپرٹی ہے، اگر وہاں پر ہو رہی آمدنی کا حساب مانگ رہے ہیں تو یہ غلط ہے؟ کیا صرف منبر رسول پر بیٹھ کر مولانا کا ہی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حساب مانگیں یا حساب کے بارے میں قوم کو بتائیں؟ کیا قوم کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ وہ درگاہ شاہ مردہ میں آمدنی کا اور خرچے کا حساب مانگیں؟ اور اگر کوئی ہمارا رہنما، کوئی ہمارا قائد، کوئی ہمارا خطیب، کوئی ذاکر اہل بیت مجمع میں بیٹھ کر یہ سوال کرتا ہے تو آپ لوگ اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کی کردار کشی کرنی شروع کر دیتے ہیں؟ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں؟ میں ابھی آپ کو ایک کلپ اور دکھا رہا ہوں، ذرا یہ دیکھ لیجئے۔ کہا کہ وہ بچی تو حاملہ ہو گئی ہے جس کو لے کر بھاگا تھا، وہ بچی حاملہ ہو گئی ہے۔ ارے تمہیں اتنی دقیق خبریں کہاں سے مل گئیں؟ لگتا ہے کوئی بہت قریبی لڑکی ہے تمہاری۔ اور کسی کو خبر نہیں، تمہیں خبر؟ بمبئی لے کر بھاگا، حاملہ بھی ہو گئی، اس کا مطلب ہے تمہارے گھر ہی سے کوئی تعلق رکھنے والی لڑکی ہے۔ ایک سلوات بھیجے یہ جو ابھی آپ نے کلپ دیکھی، یہ خود ساختہ آفتاب شریعت کی کلپ ہے۔ آپ لوگ مجلسوں میں یہ سننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ لوگ اللہ کے مال کی حفاظت نہیں کریں گے، محافظت نہیں کریں گے، یا جو لوگ محافظت کر رہے ہیں ان کی حمایت نہیں کریں گے تو یہ جائیدادیں لٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہ لڑائی صرف درگاہ شاہ مردہ تک محدود نہیں ہے، یہ ہمارے جتنے بھی امام بارگاہیں، مسجدیں ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے آگے آئیں، ہم ان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں۔ اور اگر مولانا نے یہ جرأت کی ہے، دیکھیے میں آپ کو اپنی کلپ کے توسل سے یہ بھی بتا دوں کہ جو مولانا نے کہا وہ بالکل حق بجانب ہے۔ مولانا کو انہی حقائق کی وجہ سے درگاہ شاہ مردہ میں مجلس تک پڑھنے نہیں دی جاتی، یعنی کہ جو آپ سے حساب مانگے گا وہ غدار امام حسین ہوگا، جو آپ سے حساب مانگے گا وہ غاصب مال امام ہوگا، اور جو وہاں پر قابض بیٹھے ہیں وہ سارے محافظ مال امام بن کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کی سرپرستی کر رہے ہیں خود ساختہ آفتاب شریعت۔ بھائی آپ حساب کیوں نہیں مانگیں گے؟ آپ حساب کیوں نہیں دیں گے؟ آپ سے حساب کیوں نہیں مانگا جائے گا؟ مال اللہ ہے، وہ کسی کے باپ کی درگاہ نہیں ہے۔ ہم بھی دہرا رہے ہیں اس بات کو، درگاہ شاہ مردہ کسی کے باپ کا مال نہیں ہے، قوم کی ملکیت ہے، قوم کی امانت ہے۔ اور ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں، جو لوگ مولانا کی کردار کشی کر رہے ہیں مولانا غضنفر طوسی صاحب کی، ان سے باقاعدہ حساب لیا جائے گا، اور ہم باقاعدگی کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں اس بات کا، سرفراز حسین اعلان کر رہا ہے کہ میں مولانا غضنفر حسین طوسی کی مجلس کی پوری، ان کے بیان کی پوری طرح سے حمایت کرتا ہوں۔ اور میں دیکھیں جتنے بھی لوگ مولانا کی کردار کشی کر رہے ہیں
وہ یاد رکھیں میری اس بات کو، بلکہ وہ اس بات کو چیلنج لیں اپنے لیے کہ میں ان کو برہنہ کر دوں گا. اتنے ثبوت ہیں ان کے میرے پاس، اتنے ریکارڈز اور اتنے ثبوت اور اتنی شہادتیں میرے پاس موجود ہیں کہ ان کو برہنہ کر دوں گا قوم کے سامنے. کوئی بھی شخص اس میں افلاطونی نہ کرے، کوئی بھی شخص مولانا کو دھمکانے کی کوشش نہ کرے، اور صرف مولانا غضنفر طوسی صاحب کو نہیں، کسی بھی ایسے ذاکر اہل بیت کو جو سچائی کی بات کرتا ہے ان کو دھمکانے کی اگر کوشش کی جائے گی، ان کو ڈرانے کی کوشش کی جائے گی، اس کا باقاعدگی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا. میں صرف یہ تحریک جو اوقاف کو لوٹ رہے ہیں، جو مال اللہ کو، مال ایمان کو لوٹ رہے ہیں، بلکہ میں اپنی حکومت سے درخواست کروں گا کہ نہ صرف درگاہ شاہ مردہ بلکہ لکھنؤ کی تمام اوقاف کی انکوائری بٹھائی جائے. میں شیعہ وقف بورڈ کے سی او صاحب سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ برائے کرم انکوائری بٹھائیے. آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ وہاں پر کتنی لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے. درگاہ شاہ مردہ کو لے کر آپ انکوائری بٹھائیے. میں تو اپنی حکومت سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور پھر ایک بار میں آپ کو متمنا کر رہا ہوں، آپ اس کو چیلنج کے طور پر لے سکتے ہیں. جو لوگ مولانا کے کردار، مولانا غضنفر عباس طوسی صاحب کی کردار کشی کر رہے ہیں، وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، اچھی طرح دھیان رکھیں کہ ان کے خلاف ایسی سچی کارروائی کی جائے گی، ان کو برہنہ کر دیا جائے گا قوم میں. اور مولانا کو کوئی بھی شخص اکیلا نہ سمجھے. ہم باقاعدہ مولانا کے ساتھ ہیں، مولانا کی فیملی کے ساتھ ہیں. ہم جان مال تن من دھن سے مولانا کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بات ہم اپنی تیسری مرتبہ دہرا رہے ہیں اس کلپ میں.